بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاشعوری طور پر یہ بات بہت سی برائیوں سے بچائے رکھتی ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے اور ہٹنے نہیں دیں گے اور پوچھیں گے، بول تیری عمر کہاں گزری، تیری جوانی کہاں گزری؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں چوک میں کھڑا رہا، میں مجنوں بنا رہا، ماں باپ کی نافرمانی کی، گستاخیاں کی، چوری کی، ڈاکے ڈالے، یا کسی کی بہو بیٹی کو تنگ کیا، ساری ساری رات انٹرنیٹ پر گندگی اور غلاظت دیکھتا رہا، میری تنہائی خراب تھی، فلرٹ کیے میں نے، نمازیں چھوٹی میری، قرآن سے دور رہا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیا یہ سب کہنے کے بعد آپ معافی کے قابل ہوں گے؟ کیا آپ سے اس دربار میں یہ سب بولا جائے گا؟ سوچیں، آپ کی زبان ساتھ چھوڑ جائے گی، مگر آپ کے اعضاء بولیں گے، ہاں مالک، یہ ایسا بھی تھا، ایسا بھی تھا، اور یہ ایسا بھی تھا۔ کیا اس وقت معافی کے قابل ہوں گے؟ آج ہم خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آج جو ہم کسی بڑے آدمی کے ایک احسان کو ساری زندگی نہیں بھولتے، اس مالک کی دی ہوئی پوری جوانی بھول جاتے ہیں، عدالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خود نہیں بولتے، گواہ بولتے ہیں، تو تصور بھی کبھی کیا ہے کہ کیا حالت ہوگی ہماری اس جگہ، اس مالک کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر، ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف سے یہ قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جس نے یہ ذمہ داریاں تم پر ڈالی ہیں اور جس کے حضور بالآخر تمہیں جواب دہ ہونا ہے، وہ کیسا خدا ہے اور کیا اس کی صفات ہیں۔ اوپر کے مضمون کے بعد صفات الہی کا یہ بیان خود بخود انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا سابقہ کسی معمولی ہستی سے نہیں ہے بلکہ اس عظیم و جلیل ہستی سے ہے جس کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ اس مقام پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئی ہیں جن سے ذات الہی کا نہایت واضح تصور حاصل ہوتا ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی آیت نمبر 255، دوسرے سورہ حشر کی آیت نمبر 33۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی جس کے سوا کسی کی یہ حیثیت اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ اس کی بندگی و پرستش کی جائے، جس کے سوا کوئی خدائی کی صفات و اختیارات رکھتا ہی نہیں کہ اسے معبود ہونے کا حق پہنچتا ہو۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی جو کچھ مخلوقات سے پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان پر ظاہر ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کے علم سے اس کائنات میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں۔ ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے، حال میں جو کچھ موجود ہے، اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا، ہر چیز اس کو براہ راست معلوم ہے۔ کسی ذریعہ علم کا محتاج نہیں وہ، یعنی وہی ایک ہستی ایسی ہے جس کی رحمت بے پایہ ہے، تمام کائنات پر وسیع ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے۔ سارے جہاں میں کوئی دوسرا اس ہماگیر اور غیر محدود رحمت کا حامل نہیں ہے۔ دوسری جس ہستی میں بھی صفت رحم پائی جاتی ہے، اس کی رحمت جزوی اور محدود ہے،
اور وہ بھی اس کی ذات صفت نہیں ہے بلکہ خالق نے کسی مصلحت اور ضرورت کی خاطر اسے عطا کی ہے۔ جس مخلوق کے اندر بھی اس نے کسی دوسری مخلوق کے لیے جذبہ رحم پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک مخلوق کو وہ دوسری مخلوق کی پرورش اور خوشحالی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ بجائے خود اسی کی رحمت بے پایا کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 23، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ المالک استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے۔ نیز متعلقاً الملک کا لفظ استعمال کرنے سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا مخصوص مملکت کا نہیں بلکہ سارے جہان کا بادشاہ ہے، پوری کائنات پر اس کی سلطانی و فرمانروائی محیط ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر شے اس کے تصرف اور اقتدار اور حکم کی تابع ہے، اور اس کی حاکمیت کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ان سارے پہلوؤں کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سورہ روم آیت نمبر 26، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس کے مملوک ہیں، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، سورہ السجدہ آیت نمبر 5، یعنی آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ لا ملک السماوات والارض وللہ ترجع الامور، سورہ الحدید آیت نمبر 5، یعنی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سورہ الفرقان آیت نمبر 2، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ كُلِّ شَیْءٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 83، ہر چیز کی سلطانی و فرما روائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، سورہ البروج آیت نمبر 16، جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورہ الانبیاء آیت نمبر 23، یعنی جو کچھ وہ کرے اس پر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، سورہ الرعد آیت نمبر 41، یعنی اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سورہ المومنون آیت نمبر 88، یعنی اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، سورہ آل عمران آیت نمبر 26، یعنی کہو خدایا ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان توضیحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی حاکمیت کے کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں بلکہ اس کے پورے مفہوم میں، اس کے مکمل تصور کے لحاظ سے حقیقی بادشاہی ہے، بلکہ در حقیقت حاکمیت جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پائی جاتی ہے
تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں پائی جاتی ہے۔ اس کے سوا اور جہاں بھی اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر کی ذات ہو، یا کوئی طبقہ یا گروہ یا خاندان ہو، یا کوئی قوم ہو، اسے فی الواقع کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ حاکمیت سرے سے اس حکومت کو کہتے ہی نہیں ہے جو کسی کا عطیہ ہو، جو کبھی ملتی ہو اور کبھی سلب ہو جاتی ہو، جسے کسی دوسری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقا عارضی و وقتی ہو، اور جس کے دائرہ اقتدار کو بہت سی دوسری متصادم قوتیں محدود کرتی ہوں۔ لیکن قرآن مجید صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے، بلکہ بعد کے فکروں میں تصریح کرتا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہمین ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ سٹارٹ کریں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔